السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں جس سے بہت اہم اسباق اور عملی پہلو نکلتے ہیں۔ خاص طور پر خواتین کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور باقی سب کو بھی اس سلسلے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ کہانی نہیں، ایک وارننگ ہے۔ ایک عورت نقاب پہنے، حجاب کیے، شیعہ بن کر ایران میں داخل ہوتی ہے۔ اس کا نام کیتھرین ہے۔ فرانس سے آئی، اسلام قبول کیا اور اپنے آپ کو ان کے ماحول میں شیعہ بھی کہہ لیا، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ ولایت فقیہ کا بھی نعرہ لگایا، یعنی پورے کا پورا، جیسے کہتے ہیں نا کہ فرقہ بھی اپنا لیا، کہ نہ صرف اسلام، نہ صرف شیعیت، بلکہ ان کا جو ولایت فقیہ کا نعرہ ہے کہ موجودہ امام کا حکم ماننا ہے، تو اس کا بھی نعرہ لگایا۔ اور ان کی خدمات کو پھیلانے کے لیے اس نے وہ کام کیا کہ اس کے آرٹیکلز آیت اللہ خامنہ ای کی ویب سائٹ تک پہنچے، وہاں پبلش کیے گئے۔ مگر اصل میں یہ سب ایک جال تھا۔ وہ عورت نہیں، موساد کا کیمرہ تھا جو دشمن کے کان لے کر ایران کے دل تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے بندوق نہیں چلائی، صرف عورتوں کی زبان سنی، ان کے دکھڑے سنے، انہیں مشورے دیے، ان سے خوب دوستیاں کیں، حتیٰ کہ وہ باتیں جو ان کی محفلوں میں کی جاتی تھیں وہ قتل گاہوں تک پہنچ گئیں۔ وہ بیویاں جنہیں خود بھی احساس نہ تھا کہ ان کے لفظ شوہروں کی موت کا باعث بنیں گے، کیونکہ خواتین میں ایک عادت ہے کہ اپنے خامن کی بات، فخریہ یا تحفہ یا موقع، مطلب ہر ایک چیز، حتیٰ کہ وہ ان کے نائٹ ڈنرز یا ڈے آؤٹ یا سب، وہ جو کچھ بھی اپنے خامدوں کے ساتھ جہاں جہاں جاتی یا جو کچھ وہ کرتے بڑھا چڑھا کے بتاتی، جسے وہ پیچھے پہنچاتی، جو ان کی ٹارگٹ کلنگ کا سبب بن جاتی۔ یہ کہانی ایران کی ہے اور یہ بالکل پروون ہے، یعنی یہ کوئی گھڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ حقیقت کا واقعہ ہے۔ اور یہ ایک نہیں، اس طرح کی بے شمار مثالیں جو ایون ابھی تک سامنے نہیں آ سکیں۔ یہاں سوال ہم سب کے لیے ہے، آج اگر کوئی کیتھرین ہمارے دل، ہمارے گھروں، ہماری مجالس میں بیٹھ جائے تو کیا ہم پہچان پائیں گے؟ عورتوں کی زبان صرف بچوں کو نہیں پالتی، قوموں کو بھی ڈھاتی ہے۔ اب یہ صرف ایمان کا ہی نہیں بلکہ سیکیورٹی کا بھی معاملہ ہے۔ سوچئے کہیں ہم بھی کسی کی جاسوسی کے ایجنڈے کا حصہ تو نہیں؟ اور ہمارے رب نے ہمیں کیا نصیحت کی؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب کوئی غم کا، خوشی کا موقع ہو تو اسے خوب پھیلاتے ہیں۔ یہ اسٹیٹس لگانا، یہ ڈسکشن کرنا، یہ لمبی لمبی کالز، یہ میٹنگز، یہ سب کیا ہے؟ یہ کہیں نہ کہیں دشمن کو کمزور نقطہ، پوائنٹ، موقع دیتی ہیں۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم سے کوئی بات کہے اور ادھر ادھر دیکھے، گویا وہ اس کی پوشیدگی چاہتا ہے یا بات اس ٹائپ کی ہے کہ بتانے کے قابل نہیں، یعنی بے شک خوشی کی ہو، بے شک غم کی ہو، جب اس نے صرف آپ کو بتائی تو کیا ضرورت ہے مفت میں ادھر ادھر پھیلانے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی بات کہے تو فَهِيَ أَمَانَهَا، وہ بھی امانت ہے۔ صرف مال، چیزیں امانت نہیں ہوتی بلکہ بات بھی امانت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص طور پر اپنے معاملات کو، حاجات کو مکمل کرنے میں رازداری کا حکم دیا۔ استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، اپنے کاموں کو مکمل کرنے میں رازداری اختیار کرو۔ آپ جس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، آپ کی جو جاب ہے، ایون ہاؤس وائف ہیں، آپ اپنے پروفیشنل یا اپنے ہسبینڈ کے آفیشیل ورک کو لیک نہ کریں۔ یہ صرف آپ کے گھر کا، آپ کے خاوند کا، بچوں کا، فیملی کا معاملہ نہیں، یہ ملک اور قوم کا معاملہ ہے، یہ امت اور ملت کا معاملہ ہے۔ فرمایا کہ اپنے کاموں کو مکمل کرنے میں رازداری اختیار کرو، کیونکہ ہر نعمت والا حسد کا نشانہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہود کی عادت کا تو پتہ ہی ہے کہ وہ ہم سے کتنا حسد کرتے ہیں، صرف ہماری نعمت اسلام کی وجہ سے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے۔ تو زبان کی حفاظت، راز کی پاسداری اور بیگانی دوستی سے لازماً احتراز کریں۔ یہ صرف اخلاقی نہیں بلکہ ریاستی ذمہ داری بھی ہے۔
آج کی جاسوس کیتھرین صرف چہرہ نہیں بدلتی بلکہ مسلک، مذہب، لباس، لہجہ بھی بدل کر آتی ہے، اور بلکہ آپ کے بارے میں وہ آپ سے زیادہ جان کے آتی ہے۔ آپ کو زیادہ شوخی مارنے کی، اپنا سوشل سرکل بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ عقل مند وہ نہیں جس کا حلقہ احباب وسیع ہو، بلکہ عقل مند وہ ہے کہ جس کا حلقہ احباب محدود ہو۔ جی ہاں، اور مردوں کو بھی خاص طور پر کہ ہر بات کرنے والی لڑکی آپ پہ فدا نہیں ہوتی، وہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ وہ محبت اس لیے نچھاور کرتی ہے کیونکہ وہ مشن پہ ہوتی ہے، اور اس کا ہدف آپ کا دل نہیں، خود آپ ہوتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری کہانیاں وہ شاید نسیم حجازی کے غالباً کتابوں میں بھی لکھی ہیں۔ یہ فلرٹ نہیں، فراڈ ہے۔ وہ باحجاب، نرم لہجہ، ہر بات میں مذہب، لفظ میں عقیدت، بیوی سے بڑھ کے چاہت، یہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہ کہہ کے نہیں، ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ ہر ملاقات میں مشن ہوتا ہے، کوئی بہن کہے یا بھائی بلائے یا پھر دوست ہی بن جائے، مقصود مروانا ہی ہوتا ہے۔ پیغام مسلم اور مسلمہ دونوں کے لیے برابر ہے۔ ہر مسکراہٹ خیر خواہ نہیں ہوتی، ہر دل لبھانے والی زبان محبت کی زبان نہیں ہوتی۔ یہ صرف ایک داستان نہیں، ایک تنبیہ ہے۔ اسلام ہمیں سب سے پہلے اسے حلال حرام کے دائرے میں لمیٹڈ کر دیتا ہے۔ جہاں خطرہ ہوتا ہے اسلام روک دیتا ہے۔ السلام علیکم۔